باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کروں گا وہ سب سے پہلے تو کرونا وائرس کے بارے میں بات کروں گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وبا کی جو لہر ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بات کروں گا آج کل کی جو ماحول چل رہا ہے، بیانیے چل رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ بغاوت کی پیشن گوئیاں، اور جسے کہتے ہیں کہ بدنامی پھیلانے کی کوشش ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کرونا وائرس کی جانب۔ تو کرونا وائرس کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انڈیا، وہاں پہ یہ وبا جو ہے اس نے بڑی تیزی سے دوبارہ سر اٹھایا۔ وہاں پہ اموات کی تعداد 1,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ جیسا ملک جس کا صدر جو تھا، اس کی کتنی سیکورٹی ہوتی ہے، کتنا جسے کہتے ہیں کہ علاج معالجے کی ان کی سہولتیں ہوتی ہے، وہ شخص بھی اس سے بچ نہ سکا۔ وہ امریکی صدر اور ان کی اہلیہ بھی اس مرض میں مبتلا ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے ملک سے ہمیں غرض ہونی چاہیے۔ تو عوام کو پھر میں یہی ایک بات کروں گا، جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں وہ اس بات کو پھیلائیں، احتیاطی تدابیر کو بالکل نظر انداز مت کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، اور ہاتھ منہ دھوئیں، پیروں کو دھوئیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بھرپور اپنا خیال رکھیں۔ اور اجتماع کے اندر زیادہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں گھلنے ملنے سے اجتناب کریں، زیادہ کسی کے قریب بیٹھنے سے بھی اجتناب کریں۔ اسکول کھل گئے، میں اسکول کی انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اور میں جو وہاں پہ طالب علم زیر تعلیم ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بے شک وہ اپنے ٹیچرز کو کہیں کہ جناب ہمیں ذرا فاصلہ رکھ کے بٹھائیں۔ تو انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے، ہمارے ملک کی کوشش ہے، ہمارے حکمرانوں کی کوشش ہے کہ کرونا کسی طریقے سے دوبارہ اس اسپیڈ سے نہ پھیلے جس اسپیڈ سے پھیلا تھا۔ گو کہ پاکستان نے اس کے اندر اس کو بہت کنٹرول کیا، لیکن جو کنٹرول کیا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مزید ختم کرے، نہ کہ یہ دوبارہ پاکستان میں سر اٹھائے۔ لیکن اس کے لیے عوام کو کوشش بہرحال کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب۔ ویورز آپ نے آج ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا جو سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے وہ عوام کو کس طرح اکسا رہے تھے کہ جناب آپ پتھر لے کے جائیں۔ مقصد دیکھیں، اب یہ کل کو یہ کہیں گے نہیں میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پتھر وہاں پہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ لے کے جائیں، پتھر لے کے جائیں، اور اگر آنسو گیس آپ کے اوپر آتا ہے تو پہل آپ نے اس کا جواب پتھروں سے دینا ہے، لاٹھی کا جواب لاٹھیوں سے دینا ہے، آپ نے آگے آنا ہے۔ عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آگے آنا ہے، آپ نے پہلی لاٹھی کھانی ہے، آپ نے پہلی گولی چلانی ہے، آپ نے پہلا پتھر مارنا ہے۔ کیونکہ یہ تو کنٹینروں کے اندر چھپ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن جو غریب عوام ہے جو سالہ سال سے بیوقوف بنتی آئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں، اس کو مزید بیوقوف بنایا جائے گا۔ ابھی آپ نے 1-2 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان عرف عام مولانا ڈیزل صاحب مریم صاحبہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور مریم صاحبہ کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، ادھر 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ کسی اسلام کی خدمت کے لیے گئے تھے؟ جو یہ بقول ان کے کہ میں تو اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، تو یہ اسلام کی خدمت کے لیے محترمہ سے ملنے گئے تھے؟ اور محترمہ سے صرف یہ سوال ہے کہ یہ جب نیب کے دفتر ان کو بلایا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ وہاں پہ نامحرم مردوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پورا اخلاء و لشکر آیا تھا یہ سارے محرم تھے؟ تو یہ سوال نون لیگ کے سپورٹرز کو اپنے قائدین سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ویورز میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال بھی شیئر کر دوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے آپ زہر پئیں تو وہ حرام ہو جائے گی، شہادت تو نہیں ہوئی، وہ تو خودکشی ہوئی۔ اسی طرح اسلام کے نام پہ فضل الرحمان کو ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ اسلام کے نام پہ آپ اس کو ووٹ مت دیں۔ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو اس کی ذاتی شخصیت یا کوئی اگر اس نے خدمت کی ہے عوام کی تو اس کے اوپر تو ووٹ دینا بنتا ہے، لیکن اگر یہ شخص یہ کہے کہ اسلام کے نام پہ مجھے ووٹ دو تو یہ ووٹ حرام ہے۔ تو ویورز بہرحال بات یہ ہے کہ
پورا لاؤ لشکر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. حکومت بھی اپنے طور پہ آج عمران خان نے ایک تقریر کی یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن قانون جو ہاتھ میں لے گا اس کا سیدھا راستہ جیل ہوگا. قانون ہاتھ میں لینے سے مراد یہ کہ توڑ پھوڑ، اسٹریٹ لائٹ کو نقصان پہنچانا، سڑکوں کو نقصان پہنچانا، گورنمنٹ کی املاک کو نقصان پہنچانا، جو کہ قطعی اور کسی طور پہ بھی جائز نہیں. اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے دفتر کے بعد توڑ پھوڑ بچائی گئی، پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، پولیس پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، پولیس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو پولیس جو ہے یہ ہمارا ایک ملک کا ادارہ ہے، اور اس کو نقصان پہنچانا حکومت پاکستان کے ایسٹس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. دوسری بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ خواجہ آصف صاحب، جن کو عرف عام میں خواجہ سرا آصف کہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں جب قائد کی کال آئے گی. جب آپ نے استعفیٰ دینا ہے تو قائد کی کال کا کیا انتظار کرنا؟ آپ تو بقول آپ کے نظریاتی بندے ہیں. نظریاتی بندے کا تو ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ہاں یار میں یہ کام کر دوں. تو ویور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نون لیگ کا کوئی ایک ایم پی اے یا ایم این اے بھی استعفیٰ نہیں دے گا، کیونکہ یہ استعفیٰ دے ہی نہیں سکتے. اگر ان میں سے 10-15 بندوں نے استعفیٰ دیا بھی یا اگر کوشش بھی کی، کیونکہ استعفیٰ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے لکھ کے قائد کو دے دیا اور قائد صاحب جو ہے وہ لے جا کے جمع کرا دیں گے کہ یہ لیں جی استعفے. نہیں، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے وہ باقاعدہ افراد کو بلاتا ہے اور فردن پوچھتا ہے کہ ہاں جی آپ نے استعفیٰ کسی کے دباؤ میں دیا ہے یا خود دیا ہے. اس کے بعد ہی استعفیٰ قبول کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے اور یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جو بیانیہ اس ٹائم نون لیگ کا چل رہا ہے، یہ نون لیگ اپنے لیے کوئی رعایت حاصل کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کو بالکل سائڈ لائن لگانا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے. تو قمر زمان کائرہ صاحب نے تو شاید کسی کا کھا کے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید ان کو کچھ ملا ہو نون لیگ کی طرف سے. لیکن بہرحال اعتزاز احسن صاحب نے، چودھری اعتزاز احسن، سابق وزیر قانون رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس چیز پہ گہری نظر رکھی ہوئی. اور یہ جو نون لیگ والوں کے لیے جو پٹواری کا لفظ آتا ہے، یہ بھی سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا، قومی اسمبلی کے اندر کہا تھا، اور چودھری یہ جو ہے نثار کے بارے میں کہا تھا کہ پپو پٹواری کا کوئی ذکر انہوں نے کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جو عمران خان اس ٹائم پارلیمنٹ کے باہر کنٹینر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی باتیں عوام کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہیں، اور اب ان باتوں کو یہ لوگ جو ہے جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ویورز میں یہاں پہ پھر ایک بات کے اندر بات نکل آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر ہم لوگ بیسیکلی پاکستانی بڑے غیرت مند قوم ہیں، اگر کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی گالی دے تو شاید ہم اس کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھیں، بلکہ ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جسمانی یا جو بھی ہو، یعنی کہ جو ہمارے بس میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بلاول بھٹو جو ہے یہ پتہ نہیں کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہ مقصد یہ ہے کہ مرد تو یہ ہے نہیں اور عورت بھی یہ نہیں ہے، تو ہے تو کوئی درمیانی ہی مٹی. لیکن اس کی ماں کی برہنہ تصویریں، اس کی نانی کی برہنہ تصویریں شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکوائیں، اور کیا کچھ اس پوسٹروں کے اوپر لکھا ہوا تھا. بلیو کریں کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو وہ پوسٹر میں نے بھی مطلب دیکھے، اور مطلب ہم تو سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن جب پکڑا تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بے نظیر کون ہے اور یہ نصرت بھٹو کون ہے. تو جب ہم نے اپنے گھر میں لے جا کے اپنی ماں کو یا باپ کو دکھائی کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سے یہ چیز گری اٹھائی ہے، تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا. لیکن غیرت ان میں ہوتی ہے جو غیرت مند ہوتے ہیں، بغیرتوں میں کبھی غیرت نہیں ہوتی. تو پیپلز پارٹی کے لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ یہ بات کم از کم ضرور یاد رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑے چور ہیں یہ تو آپس میں مل رہے ہیں، لیکن عوام جو تقریباً 40 سے 50 سال سے نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب آج بھی بھٹو زندہ ہے اور کل بھی بھٹو زندہ تھا، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا یہی بھٹو تھا کہ اس کی بیوی کی اس کی بیٹی کی وہ کر دی جائے، بے عزتی کر دی جائے، اس کی بیوی کی بے عزتی کر دی جائے، اس کو پھانسی لٹکا دیا جائے اور جو پھانسی لٹکانے والے ہیں ان کے ساتھ مل لیا جائے؟ تو ویورز بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ آج کل یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے، یہ جو اکٹھی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کے مجھے ایک بڑی زبردست قسم کی بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہاوت سنی تھی، وہ کہاوت یہ کہ بندروں میں اگر ایکا ہو جائے نا، بندروں میں اگر وہ بندر آپس میں مل جائیں تو یہ پورا کا پورا باغ جو ہوتا ہے نا کھا جاتے ہیں۔ یعنی کہ امرود کا باغ ہے، آم کا باغ ہے، جس چیز کا بھی باغ ہے وہ پورا کا پورا باغ کھا جاتے ہیں۔ اور اگر بندروں میں لڑائی ہو جائے ایک دوسرے سے تو یہ پورا کا پورا باغ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ پہلے بندروں میں ایکا تھا تو پورا ملک کھا لیا، پورا ملک کھا لیا، ٹی ٹی، کک بیک، کمیشن، فلانا ڈھکانا، اس کی شکل کے اندر پورا ملک، پہلے جو بندروں میں ایکا تھا تو وہ پورا ملک کھا لیا گیا، اور اب بندروں کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو جائے گی تو اب یہ تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ تو میری عوام سے، ویور سے یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو دیکھا کرتے ہیں تو ان کو ذرا ذہن میں یاد بھی رکھا کریں کہ کل یہ شخص کیا کہہ رہا تھا اور آج یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، یو ٹرن خان عمران خان کا نام رکھا تھا کہ یہ یو ٹرن کرتا ہے۔ اب اگر میں مولانا فضل الرحمان عرف عام ڈیزل کے اگر آپ کو یو ٹرن یاد کرانا شروع کر دوں کہ اس شخص نے پوری زندگی، یعنی کہ جتنے سال سے یہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا، اس نے کتنے یو ٹرن لیے، سب سے جو بڑا یو ٹرن تھا اس کا، وہ اس نے کہا تھا کہ جب بے نظیر بھٹو جو تھی وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی تو اس شخص نے باقاعدہ ایک بات کی تھی، فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی اسلامی ملک میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یو ٹرن لے کر اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا، یہ جو قدموں میں بیٹھنے والی تصویریں میں یہ اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کر چکا ہوں، پبلک کر چکا ہوں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی داڑھی بھی کالی تھی۔ اس کے بعد اس کے یو ٹرن آپ جتنے کہیں، کبھی یہ قادیانیوں کو بھائی کہتا ہے، کبھی یہ یہودیوں کو بھائی کہتا ہے، یہودیوں کو کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، پھر انہی کے وزیر اعظم سے خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے۔ اور ویورز میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ مولانا فضل الرحمان ایک وقت کے اندر نواز شریف کا دور تھا، اس کے اندر اس نے دورہ کیا تھا لبنان کا، جب یہ سیدون وغیرہ پہ وہ، اس وقت یہ لبنان کے بجائے لبنان جاتا ہے اور لبنان سے پھر یہ اسرائیل کا خفیہ دورہ بھی کر چکا ہے۔ اگر میری یہ بات یہ کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا چیلنج ہے فضل الرحمان صاحب کو کہ یہ آئیں اور مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے دورہ کیا تھا، کیونکہ میں آپ کو یہ اسی وقت بتاؤں گا کہ میں بذات خود اس وقت ادھر موجود تھا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں اور بتانا مناسب سمجھا۔ تو میری عوام سے یہی اپیل ہے، آپ کو میں نہیں منع کروں گا، آپ کسی کے جلسے میں جائیں، جلوس میں جائیں، جو مرضی کریں، آپ کی سپورٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن قومی املاک کو نقصان بالکل مت پہنچائیں، شرق پسندی کی طرف کبھی بھی مت جائیں۔ آپ نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے، نہ کہ اس کو تباہ کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چوروں کا ساتھ دے کے میں غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں تماشے کے لیے جاؤں، تو بالکل آپ تماشے کے لیے جائیں، لیکن تماشے کے اندر آپ ایک پاکستان کا جھنڈا ضرور لے کے جائیں، جس سے پتہ لگے کہ یہ شخص پاکستان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ میں آج کل لازمی کہتا ہوں، ان افغانیوں کو بھی اس ملک سے چلا جانا چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ اور حکومت سے میں پھر اپیل کرتا ہوں، ہر دفعہ اپیل کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں اپنی اپیل کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی سدباب نکالیں اور ان کو بھیجیں۔ اور دوسری بات، پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کا قانون لانا چاہیے کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے اوپر ہمارا ہر مہینے کا اربوں روپے کا بوجھ ہے، کم از کم اس سے ہمیں ریلیف مل سکے، اور یہی جو تنخواہ بچتی ہے، جو خواتین کی مخصوص نشستوں سے تنخواہ بچتی ہے، جو پیسہ بچتا ہے، اس کو کسی ایسے فنڈ میں ڈال دیا جائے تاکہ غیر ملکی قرضہ ہم سے اترنا شروع ہو جائے، یا جو ہم پہ اندرونی قرضہ ہے وہ کم از کم اترنا شروع ہو جائے۔ اس پیسے کو وصول کریں، لیکن ایک علیحدہ فنڈ بنا کے اس فنڈ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ قرضہ اترے۔ اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا جائے، الیکشن کمیشن ان کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ آپ نے جو امیدوار کھڑا کرنے اس میں 40% خواتین ہونی چاہیے، تاکہ خواتین بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری نمائندگی 40% سے کم ہو رہی ہے، اور قانون بھی پاس ہو۔
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔